سلیم خٹک آپ کا ہوسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل. اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں, کمنٹس اور لائکس ضرور دیں. شکریہ. ناظرین, سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے, جبکہ امریکہ نے سعودی عرب سے پیٹریاٹ میزائل سسٹم ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے جنگی طیاروں کے 2 اسکواڈرن کو واپس بلوا لیا ہے. خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑا میں واقع واضح قوت میں کمی کا اعلان کر دیا ہے, جس کے بعد سعودی عرب پر حملے کے امکانات بڑھ چکے ہیں. ایک انکشاف کے مطابق یمن اور ایرانی حمایت یافتہ فورسز سعودی عرب پر بڑا حملہ کر سکتی ہیں. یہ صورتحال محمد بن سلمان کے لیے بڑی تشویشناک ہے, جبکہ مسٹر ٹرمپ نے سعودی عرب کے خاتمے کی بھی دھمکی دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ نئی چال چلنے جا رہا ہے اور کیا اسرائیل عربوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بہت سے سوالات ہیں, جبکہ ایک امریکی اخبار نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیل کے بحران سے صرف سعودی عرب ہی باہر آ سکے گا. آخر اس بات کی کیا حقیقت ہے, تفصیل سے بیان کرتا ہوں. ناظرین, قدرتی تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی فہرست میں سعودی عرب پہلے نمبر پر آتا ہے. کئی سال قبل امریکی ناخداؤں نے سعودی عرب سے ڈیل کی اور سالہ سال سے تیل سعودی عرب امریکہ اور یورپ بھجواتا رہا ہے, اور گزشتہ سال سعودی ولی عہد اور امریکی حکام میں تعلقات کی خرابی نے تیل کی مارکیٹ میں بڑی تبدیلی کی. امریکہ جو کہ تیل کا بڑا خریدار کہلاتا تھا اور کئی 40 سال تک وہ خریدے ہوئے تیل پر گزارا کر سکتا تھا, اسی کو روس نے اور سعودی عرب نے مل کر زمین بوس کر دیا ہے. 2 ماہ سے جاری تیل کی اس جنگ کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, اور امریکن فارن پالیسی میگزین نے تازہ تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ تیل کے نرخوں کے بحران سے صرف سعودی عرب سرخرو ہو کے نکلے گا, جبکہ دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے اور برآمد کرنے والے ملکوں میں سعودی عرب واحد ملک ہے جس کے پاس تیل کے حالیہ بحران سے نجات پانے کی معتبر ضمانتیں موجود ہیں. امریکی میگزین کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب اس مہلک وبا سے سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے واحد مضبوط ریاست کے طور پر ابھرے گا. فارن پالیسی کی رپورٹ امریکی قومی سلامتی کونسل کے سابقہ ڈائریکٹر اور امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کے ذاتی معاون جیسن بلڈوف نے تیار کی ہے. امریکی ماہرین نے کہا ہے کہ تیل کی منڈی کے حالات بتا رہے ہیں کہ آخر میں تیل کی آمدنی بڑھے گی. تیل کا منڈی میں استحکام آتے ہی اس کا سب سے بڑا حصہ دار سعودی عرب ہوگا. تیل منڈی میں استحکام تیل کی پیداوار میں کمی کے بدولت آئے گا. ناظرین, اس رپورٹ سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ تیل کی مارکیٹ پر فی الوقت سعودی عرب کا ہی قبضہ ہے. تیل کی مارکیٹ کریش کر جانے سے امریکی معیشت کو کافی نقصان ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ تیل کی اس جنگ میں مسٹر ٹرمپ برہم دکھائی دیتے ہیں, اور انہوں نے سعودی عرب کو طرح طرح کی دھمکیاں بھی دی ہیں. چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو دھمکی دی تھی کہ تیل کی پیداوار میں کمی کی جائے, ورنہ سعودی عرب امریکی عسکری حمایت ختم کر دیں گے, اور اب ایسا ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ امریکی صدر نے بڑا حکم جاری کر دیا ہے اور سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فاصلے مزید بڑھنے لگے ہیں. ناظرین, تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ نے سعودی عرب کو میزائل حملوں سے بچانے والے اینٹی میزائل شکن پروگرام پیٹریاٹ سسٹم کو
سعودی عرب سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات پچھلے 5 سال سے کشیدہ ہونے لگے تھے، جب سے روس کی طرف سے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے امریکہ کے بجائے اب دوسرے ممالک کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ جب تجزیہ کاروں کے مطابق اس سارے معاملے میں تیزی اس وقت آئی جب امریکہ نے سعودی عرب سے تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کی درخواست کی تھی، مگر اس کے برعکس سعودی عرب اور روس نے مل کر تیل کی قیمتوں کو کم کر کے امریکہ کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ دوریاں بڑھ گئی ہیں، جبکہ سعودی عرب سے امریکی میزائل سسٹم کا ہٹائے جانا سعودی عرب کے لیے مخالفین کی طرف سے میزائل حملوں سے بچنا مشکل ہے، جس کا نتیجہ خطے میں بڑی بدامنی اور بڑی جنگ کی صورت میں نکلے گا۔ ناظرین، امریکہ نے دنیا بھر کے سامنے اپنا موقف اپنایا ہے کہ امریکی معیشت وبائی مرض کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے اور اب امریکہ سعودی عرب کو مزید دفاعی سہولت فراہم نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے بدلے سالانہ لاکھوں ڈالر سعودی عرب حکومت سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ مگر کشیدگی اور تلخی نے ان معاملات پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اگر امریکہ ایک جھٹکے میں فوجی اور دفاعی ساز و سامان سعودی عرب سے واپس لے لیتا ہے تو یقینی طور پر سعودی عرب کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے بعد سعودی عرب کے لیے دفاعی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ایک اہم خبر بتاتا چلوں کہ امریکی ریاست پینسلوینیا میں مہلک وبا پر مؤثر تحقیق کرنے والے چینی پروفیسر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پروفیسر بینگ لیو نامی کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ مہلک وبا کے حوالے سے اپنی تحقیق میں انتہائی اہم نتائج کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ چینی پروفیسر کے قتل نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے انکشاف کیا ہے کہ بینگ لیو مہلک مرض اور اس کے اثرات کو سمجھنے سے متعلق بامعنی نتائج حاصل کر چکے تھے۔ پھر ان کی کار میں ایک نامعلوم شخص مرا ہوا پایا گیا۔ پولیس کے مطابق اسی شخص نے پروفیسر کو قتل کیا ہے اور پھر خود بھی اس نے خودکشی کر لی۔ اس عجیب و غریب واقعے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، دنیا اس مہلک وبا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے اور جبکہ اس پر تحقیق کرنے والے قابل ڈاکٹر کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ بیشتر افراد نے اس قتل کے الزام کو امریکی حکومت پر عائد کیا ہے اور بعض کے مطابق چند خفیہ طاقتوں نے چینی سائنسدان کو قتل کروایا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وبائی مرض دنیا سے ختم ہو۔ دوسری جانب وبا نے پوری دنیا کے نظام کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کی معیشت تنزلی کی جانب گامزن ہے۔ وبا کے بعد دنیا کی معاشرت، سیاست اور معیشت کیسی ہوگی، اس بارے میں کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ ترقی پذیر ممالک اس قصاب بازاری سے کس حد تک متاثر ہوں گے اور ان ممالک کو اپنی کمزور معیشت کے ساتھ ساتھ غربت اور بے روزگاری جیسے سخت گیر چیلنجز سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ IMF اب تک اسے سب سے بڑا اقتصادی بحران قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن مہلک وبا سے معاشی صورتحال اس حد تک گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ فیکٹریز کی بندش کے باعث جہاں برآمدی آرڈرز کی تکمیل ممکن نہیں، وہیں ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی آمد بھی رک چکی ہے اور ان حالات کی وجہ سے حکومتی ادارے بھی لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے کے اشارے دے رہے ہیں۔ اگر لاک ڈاؤن مزید 2 ماہ بڑھایا گیا تو پھر 1 کروڑ افراد کی ملازمتوں کو
خطرات سے دوچار کر دے گا، جبکہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا ہے۔ حکومت کو ماہر معاشیات کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ایسی پالیسی مرتب دینی چاہیے جس سے عام آدمی کا روزگار متاثر نہ ہو، کیونکہ اب لاک ڈاؤن کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا۔ ملک میں پہلے ہی وسائل کی کمی ہے اور زیادہ دیر حکومت لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچانے کی سکت نہیں رکھتی، لہٰذا تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دینی چاہیے تاکہ معاشی سرگرمیاں شروع ہو سکیں اور لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بحران سے نکلنے کے لیے صحیح پالیسی مرتب کریں اور تمام سیاست کے ضابطے اس وبا سے نجات کے بعد طے کر لیں۔ اس وقت صرف سیاسی قائدین ہی مل کر مثبت رول کے تحت پاکستانی عوام کو ایک قوم بنا کے اس وبا اور بحران سے بچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔